اللہ کو مطاع مطلق مان کر اس کے تحت پوری زندگی کا نظام استوار کرنا، یہ دین اللہ ہے۔ کوئی شے بھی اس سے باہر نہ رہ جائے۔ مخلصین لہ الدین، دین کل کا کل اس کے لیے ہو، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اس کے لیے ہو جائے، یعنی اطاعت منقسم نہ رہے۔ اچھی طرح سمجھیے کہ یہاں تو اللہ کی مانیں گے، یہاں اپنی طور پر کر لیں گے، نہیں۔ ہاں ایک بات اچھی طرح یہاں سمجھ لیں، جہاں اللہ ہی نے کسی کو اختیار دے دیا ہو وہ اسی کے تابع ہوگا۔ ہمارے رسول کا حکم مانو، رسول کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نہیں بھیجا ہے کوئی رسول مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔ جب اللہ کی اطاعت کے تابع کوئی اطاعت ہو رہی ہے تو وہ علیحدہ نہیں ہوگی، وہ تو اسی کے اندر شامل ہے۔ اسی میں ایک تیسری لنک آ جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر بھیج رہے ہیں، اس کا کسی کو سپہ سالار بنا دیا ہے، امیر بنا دیا ہے، امیر الجیش۔ اب اس کی اطاعت بھی رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ تو ایک چین ہے، ایک زنجیر ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ لیکن مطلق اطاعت کسی اور کی، اللہ کی اطاعت سے آزاد، رسول کی اطاعت سے آزاد، اگر مطلقاً کسی کی اطاعت کی جائے گی، یہی شرک ہے، یہی شرک فی الاطاعت ہے کہ کسی کو مطلقاً مطاع مان لیا جائے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے آزاد ہو کر، تو یہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو یہ شرک کے تصور کو یہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس لیے کہ یہ آیہ مبارکہ ختم ہوگی وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ مشرک کون ہیں؟ جنہوں نے اس اطاعت کو منقسم کر دیا ہے، کچھ اطاعت اللہ کے لیے، کچھ اطاعت کسی اور کے لیے۔ جہاں یہ شرک، جہاں یہ اطاعت منقسم ہو جائے گی، یہاں تک کہ کچھ اطاعت اللہ کی، کچھ اپنے نفس کی، اپنے نفس کی اطاعت اللہ کے حکم کے تابع ہو تو شرک نہیں ہے۔ اللہ نے ایک چیز حلال کی ہے، آپ کے نفس کے اندر ایک تقاضا ہے، حلال چیز حلال ذریعے سے آپ نے حاصل کی ہے اور نفس کو دے رہے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن آپ کے نفس کے اندر خواہش ہے ایک چیز کی، اور وہ چیز اللہ نے حرام کی ہے۔ اب آپ نے اگر وہ اپنے نفس کا تقاضا پورا کیا تو آپ نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اب آپ کی اطاعت منقسم ہو گئی۔ لہذا اس کے لیے جو ایکسیم ہے، جو فارمولہ ہے، جو اصول ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح الفاظ میں، مختصر الفاظ میں معین کر دیا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی۔ خالق کی معصیت نہیں ہو رہی تو والدین کی بھی اطاعت کرو، اساتذہ کی کرو، اپنے حکام کی کرو، اپنے ایلڈرز کی کرو، شیخ قبیلہ کی کرو، جس کی چاہو کرو، اگر اللہ کی معصیت نہیں آ رہی۔ لیکن جہاں معصیت ہوئی، اگر نفس کی اطاعت کی گئی ہے اللہ کی معصیت میں تو نفس آپ کا معبود بن گیا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا؟ اس لیے کہ مطاع مطلق بنا لیا، اللہ کی معصیت میں نفس کی اطاعت کر رہا ہے۔ معاشرے کی اطاعت، کسی اور نظام کی اطاعت، جہاں بھی اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر اور جہاں اللہ کی معصیت لازم آ رہی ہو اگر کی جائے گی، وہی شرک ہو جائے گا۔